اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے, آئین پاکستان کو نہیں مانتے, تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے. حضرت خالد بن ولید واقعتاً ایک بہت کیرزمیٹک جنرل تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے, 2 سپر پاور سے جنگ جیت چکے تھے, سیف اللہ بھی تھے, اور یہ بات مسلمانوں میں مشہور ہو گئی تھی, جس جنگ کی قیادت خالد کے پاس ہو تو ہم ہار ہی نہیں سکتے. وہ خالد بن ولید جب دمشق کی فتح پر خوش ہو کر کے ایک شاعر نے ان کی شان میں قصیدہ لکھا تو انہوں نے اسے خوش ہو کر کے 10,000 درہم انعام میں دیے. پہلے سے کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے, مسلمانوں کی ذہنیت جو آپ نے بتایا ڈیولپ ہو گئی تھی, کچھ اور اس طرح کے, پھر اور بھی اس طرح کی چیزیں تھیں. حضرت عمر کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہی جلال فاروقی حضرت بلال کو منصف مقرر کرتے ہیں, حضرت بلال کو ہدایت دے کر کے بھیجتے ہیں, یہ تمام فوج کو جمع کرو, عدالت لگاؤ, خالد کو کٹہرے میں کھڑا کرو, اس کی پگڑی سے اس کے پیر باندھو اور اس سے پوچھو کہ اس نے شاعر کو نذرانہ کہاں سے دیا ہے. اگر کہتا ہے کہ بیت المال سے دیا ہے تو اس نے خیانت کی ہے, اگر کہتا ہے کہ ذاتی مال سے دیا ہے تو اس نے اسراف کیا ہے, اور 2 صورتوں میں معزول کر کے میرے پاس بھیجو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, مارشل لا لگ گیا ہوگا, بغاوت ہو گئی ہوگی, کیا رہا ہوگا؟ حضرت بلال دمشق میں جاتے ہیں, عدالت لگاتے ہیں, خالد لائے جاتے ہیں, ہر کارا انہیں پکارتا ہے, کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں, پگڑی کھولی جاتی ہے, پیروں میں باندھی جاتی ہے, اور سب کے سامنے پوچھا جاتا ہے خالد تم نے شاعر کو پیسے کہاں سے دیے تھے, بیت المال سے دیے تھے یا ذاتی مال سے دیے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں نے ذاتی مال سے دیے تھے. کہتے ہیں خالد تم نے اسراف کیا, خالد تمہیں معزول کیا جاتا ہے, تمہیں